کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسی خواہش ہے جو برسوں سے پوری نہیں ہوئی؟ کیا آپ کسی ایسی بند گلی میں کھڑے ہیں جہاں سامنے دیواریں تو ہیں مگر واپسی کا راستہ نہیں؟ کبھی کبھی ہم تھک کر ہار مان لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اب کوئی معجزہ نہیں ہوگا، اب کوئی دروازہ نہیں کھلے گا۔ لیکن ٹھہریے، آج میں آپ کو اس چابی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو ہر بند تالے کو کھول دیتی ہے۔ ایک ایسا عمل جسے اللہ نے خود اپنی رحمت کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ عمل ہے استغفار۔ میں آپ کو وہ سچی کہانیاں سناؤں گا جنہوں نے ثابت کیا کہ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور استغفر اللہ کو اپنی ڈھال بنا لیتا ہے تو عرش والا ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ دوستو، ہم استغفار کو صرف گناہوں بلا کی معافی سمجھتے ہیں، لیکن قرآن پاک ہمیں کچھ اور بتاتا ہے۔ سورہ نوح میں فرمایا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا۔ غور کیجئے، اللہ صرف گناہ معاف کرنے کا وعدہ نہیں کر رہا، بلکہ وہ رزق، اولاد، مال اور خوشحالی کی ضمانت دے رہا ہے۔ استغفار دراصل اللہ کی رحمت کو پکارنے کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے۔ ایک سچا واقعہ، ایک جوڑا جن کی شادی کو 15 سال گزر چکے تھے، گھر کی رونقیں خاموش تھیں اور ڈاکٹروں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اب طبی طور پر امید رکھنا فضول ہے۔ مایوسی ان کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ ایک دن انہیں کسی اللہ والے نے مشورہ دیا کہ میاں بیوی دونوں کثرت سے استغفار پڑھیں۔ انہوں نے اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ایک ہی صدا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پھر کیا ہوا؟ چند ہی مہینوں بعد وہ معجزہ ہوا جس پر ڈاکٹرز بھی حیران رہ گئے۔ اللہ نے 15 سال کا انتظار ایک ہی کن سے ختم کر دیا اور انہیں خوبصورت اولاد سے نوازا۔ یہ طاقت ہے استغفار کی جو بند کوکھ کو بھی ہرا کر دیتا ہے۔ ایک شخص کا کاروبار تباہ ہو چکا تھا، خاطرت داروں نے جینا دو بھر کر رکھا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اتنا پریشان تھا کہ خودکشی کے خیالات آنے لگے۔ اسی دوران اس نے استغفار کی فضیلت سنی۔ اس نے عزم کیا کہ وہ استغفار پڑھے گا۔ پہلے چند دن کچھ نہ ہوا، لیکن پھر غیب سے اسباب بننے لگا۔ ایک پرانا رکھا ہوا منصوبہ اچانک چل پڑا۔ ایک دوست جس نے پیسے دینے تھے وہ خود چل کر گھر آیا سے ایسے راستوں سے رزق ملا جہاں اس کا گمان بھی نہیں تھا۔ وہ شخص جو کوڑی کوڑی کو محتاج تھا، چند ماہ میں نہ صرف قرض سے آزاد ہوا بلکہ دوسروں کی مدد کرنے کے قابل بن گیا۔ بیماری جب لا علاج ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اب صرف خالق کا حکم چلے گا۔ ایک کینسر کے مریض کی کہانی ہے جس نے دواؤں کے ساتھ استغفار کو اپنی روح کی غذا بنا لیا۔ جب ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تو اس نے استغفار کی تسبیح تھام لی۔ اس کا یقین اتنا پختہ تھا کہ اس کی آنکھیں روتی تھیں اور زبان توبہ کرتی تھی۔ اللہ نے اس کے جسم میں وہ شفا ڈالی کہ دوبارہ ٹیسٹ کروانے پر مرض کا نام و نشان نہ تھا۔ اب آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے؟ روزانہ کم از کم 100 بار صبح اور 100 بار شام چلتے پھرتے، وضو ہو یا نہ ہو، زبان کو استغفار سے تر رکھیں۔ اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ میرا رب میری پکار سن رہا ہے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، جو بھی اس وقت کسی مشکل بیماری یا پریشانی میں استغفار کی برکت سے ان کے دکھوں کو اسکھوں میں بدل دے، ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ آمین۔ کمنٹس میں استغفر اللہ ضرور لکھیں، کیا پتہ آپ کا لکھا ہوا کسی اور کے لیے حوصلہ بن جائے۔